نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق مولانا النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک مکمل صورت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے اپنے امت تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرما دیجئے، یہ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اللہ تعالی کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالی کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ تعالی کے پاس نہ کوئی ہم سفر ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تنہا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج جس پرفتن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اور جس ہندوستان میں، جس انڈیا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، اس انڈیا کی خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ یہاں ایک جہتی کا ایک پیغام جاتا ہے یہاں سے۔ ہم یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام دھرم کے ماننے والوں کو اس ملک میں رہ کر اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ملی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، یہ کہنا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہماری بابری مسجد کی سرزمین تھی، 500 پرانی مسجد تھی، 500 پرانی ہماری مسجد کو کورٹ کے بدولت، طاقت کے بدولت فیصلہ لیا گیا اور اس کو رام مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں تمام امت محمدی سے بطور پیغام، یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا نبی بنا کر بیت اللہ کے اندر بھیجا، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اس وقت بیت اللہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ذرا بتانا، کیا وہ خانہ کعبہ جس کے اندر 360 بت تھے، خانہ کعبہ بت پرستی میں بدل گیا؟ نہیں بدلا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج بابری مسجد کو رام مندر کے نام سے، اڈگادن کے نام پہ دیا جا رہا ہے۔ 22 جنوری 2024، یاد رکھنا، اس کے اندر بھی تم 360 بت رکھ دو، لیکن یاد رکھنا یہ بابری مسجد پہلے سے تھی اور ہے اور تا قیامت رہے گی۔ تم اپنے فیصلے جتنے پیش کر دو، جتنے ثبوت کو تم ٹھکرا دو، لیکن جو مسجد اللہ کی سرزمین تھی، ہمیں فخر ہے بہار کے وہ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی جنہوں نے یہ دور میں کہا تھا کہ اے باطل طاقتیں، تم اگر یہ چاہتی ہو کہ ہمیں بابری مسجد جتنی جگہ چاہیے تو میرے باپ کی میراث فلاں جگہ پہ موجود ہے، آئیے میں وہ جگہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم بابری مسجد چھوڑ دو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، لیکن ان کی بات کوئی نہیں مانا۔ اس کی لڑائی ہم نے کتنے دنوں سے لڑی، جمعیت علماء ہند نے لڑی، اور پتہ نہیں مسلمانوں نے کتنا صبر و تحمل کا معاملہ کیا کہ کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا اور خاموشی سے اسے قبول کر لیا۔ میرے دوستو، کہنا تو بہت کچھ ہے، الفاظ نہیں ہے، دل میں درد ہے، تکلیف ہے۔ اس نوجوان امت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کل کا دن جو 22 جنوری کا دن ہے، کل کا دن جو 22 جنوری کا دن ہے، اس دن میں ایک کفریہ طاقت، ظالمانہ طاقت اور مسلمانوں کے خلاف ایک جہتی والی طاقت جمع ہوں گی۔
میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں سے، مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کم سے کم اپنے احسانات کو فراموش مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کا ایک شکر ادا کر کے کم از کم کل کا دن ہم مسجد کو آباد کریں، کل کا دن ہم مسجد کو آباد کریں، اللہ کے سامنے لو لگا کر یہ مانگیں کہ اے اللہ ہماری بابری مسجد تھی، اے اللہ ہمارے گناہوں کا یہ ثمرہ ہے، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ ہم سے بابری مسجد چھین لی گئی ہے، اے اللہ ہم نادم ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بابری مسجد واپس لوٹا۔ میرے دوستو، میں آپ سے عاجزانہ مخلصانہ طور پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے کل کا دن، کل سے یہ عہد کر لے کہ ہم مسلمان سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے، مسجد کو آباد کرنے والے مسلمان بنیں گے۔ آج ہماری مسجدیں آباد ہوتی تو میرے غیور نوجوانوں، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ پوری ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، آج بھگوا کلر کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ کانگریس جیسی سرکار نے یہ بابری مسجد کے فیصلے کو اٹھایا تھا، آج کانگریس چپ بیٹھی ہے، بھاجپا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ ہم پارٹیوں کے چکر میں بٹے ہوئے ہیں، آج تک ہمارا کوئی قائد نہیں ہے۔ ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ ہم نے اس ہندوستان کے اوپر کتنی زیادہ حکومت کی ہے، کوئی ہم سے زیادہ بھی حکومت کرنے والا تھا، لیکن افسوس سب کو فراموش کر دیا گیا۔ میرے دوستو، وقت کی قلت ہے، ورنہ باتیں بہت ساری کہنی تھی۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اسلام کے مطابق، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔